बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मिलिट्री जो कोर्ट्स का और मिलिट्री आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उस पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फ़ैसला सामने आया है। अली मोहम्मद ख़ान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सदर परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली गई है FIA के केस में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे उनकी जो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे जेल के अंदर जो सहूलियात दी जाएँ, उन सहूलियात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर भी आज जो जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश हुए थे और IG जेल खाना जात, उन्होंने जो बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान को दहशतगर्दी के मज़ीद 3 मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है। ये लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिनमें नामज़द किया गया है। आज ही इमरान ख़ान 7 नए दहशतगर्दी के पूरे पंजाब में जो मुकदमात हैं उनमें जो नामज़दगी के बाद हिफाज़ती ज़मानत लेकर गए और आज लाहौर में उनके ख़िलाफ़ 3 नए मुकदमात में उनको नामज़द किया गया है। उसमें जिनाह हाउस हमला केस है, अस्करी टावर हमले के मुकदमे में, और इसके अलावा मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है और जिसको वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं, चूँकि उनको सब ऑफिस डिक्लेयर किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, वो भी सरकार के ख़र्चे पर चलाया जाता है जो नून लीग का दफ्तर है, तो उस पर जो हमले का मुकदमा था उसमें भी नामज़द किया गया है। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान ख़ान को नून लीग और शहबाज शरीफ सेक्रेटेरिएट जो H ब्लॉक मॉडल टाउन में है उस पर हमले में भी नामज़द कर दिया गया है। और ये 3 मज़ीद मुकदमात हैं जिनमें नामज़द किया गया है। और वही बात है, इमरान ख़ान अदालतों में पेश होते हैं और अदालतों में पेश होकर अपने ख़िलाफ़ मुकदमात को फेस करते हैं, ज़मानतें होती हैं और 7 मुकदमात में ज़मानत लेके निकलते हैं, बल्कि आज 8 मुकदमात में ज़मानतें लेकर 14 मुकदमात में ज़मानतें लेकर आए इस्लामाबाद से। मज़ीद 3 मुकदमात में नामज़द कर दिया जाता है और कोई इस मुल्क में इस नाइंसाफ़ी को रोकने वाला नहीं है कि अगर तो कोई किसी केस में इन्वॉल्व है, कोई मुलज़िम है, तो वो 1 मुकदमा होता है, 2 मुकदमात होते हैं, 3 मुकदमात होते हैं। अगर आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर देंगे तो क्या इसका ये जो प्रेसिडेंट कायम किया जा रहा है PDM हुकूमत की जानिब से, तो ये फिर कल सारी सियासी जो जमातें हैं उनको भुगतना पड़ेगा। चूँकि पहले ऐसा नहीं होता था कि ना तो सियासी कारकुनान के घरों और उनकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होता था और ना ही किसी के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात होते थे। तो अब ये जो प्रेसिडेंट कायम किया गया है मौजूदा PDM हुकूमत की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान को, चूँकि इमरान ख़ान सियासी तौर पर, इमरान ख़ान की और कौन सी ताकत है, ना तो इमरान ख़ान इनकी तरह के कोई बहुत बड़े सरमायादार हैं और ना इमरान ख़ान इनकी तरह कोई बहुत बड़े कोई किसी माफिया से तल्लुक़ रखते हैं। उनकी ताकत सिर्फ अवाम है और उनकी सियासत है। आज भी जब बात हुई लाहौर हाई कोर्ट में, इमरान ख़ान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो इमरान ख़ान ने कहा कि हमारा आइन कहता है हकमियत आला वो है अल्लाह की और उसके बाद जो पाकिस्तान है वो उसकी ताकत अवाम है, अवाम के हाथ में है। तो उन्होंने कहा मेरी क्या मजाल है, वो तो अवाम की ताकत है कि अवाम मुझे गिरने नहीं दे रही। तो अब जो अगर कोई अवाम के साथ ज़िद करेगा और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनके बरक्स जाके कुछ करेगा तो फिर ऐसे बंदे का क्या हो सकता है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ये जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद तेज़ की जा रही हैं। परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सदर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, उस मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में भी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। उनके ख़िलाफ़ अब तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। 5 से 6 मुकदमात तो मजिस्ट्रेट ने ही डिस्चार्ज कर दिए, किसी मुकदमे में उनका जिस्मानी रिमांड नहीं मिला और तमाम मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही उनकी ज़मानतें मंजूर हो रही हैं, चूँकि उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा था ही नहीं। दूसरी जानिब जो अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने परवेज़ इलाही को 5 लाख रुपए के मुचल्लकों की एवज़ उन जो मुचल्लके जमा करवाने का हुक्म दिया। FIA की जानिब से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था और जो स्पेशल कोर्ट है सेंट्रल, उन्होंने समाअत की और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। परवेज़ इलाही की जानिब से अमजद परवेज़ साहब बतौर वकील पेश हुए इन केसेस में, चूँकि अमजद परवेज़ साहब इनको देख रहे हैं। कुछ केसेस हैं जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनको अमजद परवेज़ साहब देख रहे हैं, जबकि बाकी जो इनके केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं,
اینٹی کرپشن وغیرہ کے، ان کو رانا انتظار صاحب جو صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ عامر سعید ران صاحب ہیں، سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، وہ ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں۔ تو جج جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور آئی جی جیل خانہ جات عدالت میں پیش ہوئے، تو عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ جو بات پرویز الہی کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، عدالتیں ان کو سہولتیں دیتی ہیں، آپ ان سے کیسے سہولتیں واپس لے سکتے ہو؟ آپ کس قانون کے تحت سہولتیں واپس لیتے ہو؟ اور ایک بندہ جس کی عمر 78 سال ہے، اگر آپ جیل میں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کریں گے اور ان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے کہا گیا کہ میں خود اس معاملے کے اوپر میں نے انکوائری کی ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا دوبارہ کوئی جو ہے وہ گلہ نہیں آئے گا اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا اور انشاءاللہ پرویز الہی کو کسی بھی طرح سے کوئی تنگی نہیں ہوگی، اور اگر وہ ہاسپٹل میں ان کی چیک اپ ہوگا تو ہاسپٹل میں چیک اپ ہو جائے گا، باقی ان کو جیل کے اندر جو بی کلاس ہے اس میں دی کی تمام سہولیات میسر ہوں گی، اور ان کے گھر کا کھانا اور باقی جو چیزیں ان کے وکلا کی ملاقاتیں اس میں بھی کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ عدالت نے کہا دیکھ لیں، ہم آپ کے بیان کی روشنی میں درخواست کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، پھر آپ سے پوچھا جائے گا، چونکہ آپ ہائی کورٹ کے سامنے بیان دے رہے ہیں، اور ہائی کورٹ کے سامنے جو آپ بیان دے رہے ہیں اس پر پھر آپ کو ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی۔ تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے، چونکہ پرویز الہی کی جانب سے کل بھی یہ بات کی گئی تھی، اور ان کو جو سہولیات ہیں چونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کل شام کو دوبارہ آخری الوداعی ملاقات ہوئی تھی چودھری شجاعت کی پرویز الہی کے ساتھ، اور اس میں چودھری شجاعت نے اپنی آخری کوشش کی ہے لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، اور پرویز الہی کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان کی خیر خواہی ہو نہ ہو، اب مجبوری یہ ہے کہ ان کی سیاست بچنی نہیں ہے، اور ان کو آج اگر وہ 4 دن جیل کے چھوڑ کے اور آج اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسرت جمشید چیمہ نے کچھ ہی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا، اور مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں کہ 40 لوگوں نے ہمارے گھر پر ریڈ کیا ہے، ہماری گاڑیاں اٹھا کے لے گئے ہیں، اور ہمارے اہل خانہ کو جو کیا گیا ہے ہراساں کیا گیا ہے۔ تو جو پہلے جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں یا جن کو پریس کانفرنس کر کے رہائی ملی ہے تو ان کی کیا حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فواد چودھری ہیں، وہ تمام مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، تو یہ بات پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ میں چودھری شجاعت کے ساتھ رہ کر وہی 2-3 سیٹیں ہی حاصل کر پاؤں گا، لیکن اگر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا تو پھر میری سیاست کے کیا ہی کہنے ہوں گے، اور میری سیاست پھر عروج پہ ہوگی۔ دوسری جانب علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ علی محمد خان وہ کافی عرصہ سے جیل میں ہیں، اور ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے نہ صرف اینٹی کرپشن کا مقدمہ جس میں اب وہ گرفتار تھے اس میں رہائی کا حکم جاری کیا، بلکہ عدالت نے تمام اداروں کو، ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو اور پولیس کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ 18 جولائی تک کسی اور مقدمے میں علی محمد خان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ 2 رکنی بینچ تھا پشاور ہائی کورٹ کا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر کسی نے ان کو گرفتار کیا یا کسی نے ان کا جو گرفتاری کے حوالے سے کوئی غلط اقدام اٹھایا تو وہ ذمہ دار ہوگا۔ تمام اداروں کو بتا دیا جائے کہ علی محمد خان کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، اور ان کو عدالت نے 18 جولائی تک ضمانت دے دی ہے، حفاظتی ضمانت ہے، چونکہ وہ باہر آ جائیں گے۔ جب وہ باہر آ جائیں گے تو وہ اپنے خلاف تمام مقدمات میں ضمانت بھی لے لیں گے، ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کر دیں گے، اور پشاور ہائی کورٹ سے اپنی جو ضمانت ہے حفاظتی اس کو ایکسٹینڈ کروا لیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو علی محمد خان کو دیا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ علی محمد خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب ملٹری کورٹس میں سویلین کیسز چلانے کے خلاف درخواستوں پر عدالتوں میں سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں سب سے پہلے ملٹری عدالتوں کے خلاف، آرمی عدالتوں کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی تھی۔ سانحہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ میں گرفتار ملزمان کی کیسز ملٹری کورٹ میں منتقل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور یہ بیسیکلی 7 ملزمان کو مردان سے 7 گرفتار ملزمان کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کیا گیا تھا، اور یہ جو درخواست گزار ہیں یہ ایکچول وہ لوگ ہیں جن کو ملٹری کے حوالے کیا گیا ہے، جن کو آرمی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو جو ایگریوڈ ہیں وہی درخواست گزار ہیں،
یہ 7 درخواست گزار ہیں جنہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی۔ سانیہ 9 مئی کے حوالے سے جو آرمی عدالتوں میں بھیجنے کا کیس تھا، وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ مردان میں گرفتار 7 ملزمان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ 7 عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وفاقی حکومت سے اور جو باقی اداروں سے جواب مانگا گیا تھا وہ اپنا جواب جمع کروائیں، تاکہ ہم پھر اس کے اوپر جو بڑی طویل بحث ہوئی، درخواست گزار کی جانب سے بھی بحث ہوئی اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی بحث ہوئی، تو عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت بھی اپنا جواب جمع کروا دے تاکہ ہم اس معاملے کو پھر فیصلے کی طرف لے کر جائیں۔ وہیں پہ سرکاری وکلا کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملٹری کورٹس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ یہ جو مقدمہ یہاں پر ہے بالکل سیم نوعیت کا مقدمہ وہاں پر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہی ہے۔ تیسرے ہفتے کا کہا تھا تو وہ اگلے ہفتے سے اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہی ہے ملٹری کورٹس سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان پر۔ تو ہماری یہ استدعا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، پشاور ہائی کورٹ اس پر اپنی جو کارروائی ہے وہ روک دے۔ تو اس پر پھر ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے یہ بھی بتایا کہ جو اداروں کی جانب سے، وزارت دفاع کی جانب سے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ طور پر بیان دیا گیا ہے کہ کسی کا ٹرائل شروع نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایت کی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں معاملہ کسی کا بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ ٹرائل شروع نہیں ہوگا، اور جو ٹرائل ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور اس پر پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس اپنی جگہ پینڈنگ ہے، چونکہ ہم نے تمام آرگومنٹس سن لیے ہیں، آپ اپنے جوابات بھی جمع کروا دیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پیش رفت ہوتی ہے اس سے بھی آگاہ کر دیں، اور ہم اس کے اوپر پھر اپنی جو سماعت ہے وہ اس کے اوپر ہم کریں گے اور ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ اور عدالت نے کہا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کارآمد ثابت ہو ان کے لیے کسی بھی پوائنٹ پر کنکلوژن کے لیے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جواب جمع کروایا جائیں۔ اور آج کی جو سماعت ہے وہاں مکمل ہوئی ہے، ابھی تاریخ مقرر نہیں کی، اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ بعض کیسز میں بعد میں مقرر کی جاتی ہے، تو جو تاریخ سامنے آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔